اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابواب البر میں سے حج کا تذکرہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ حج کے متعلق تیسرا سبق ہے۔ مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ پچھلی آیات میں مزدلفہ کے بعد، یعنی پہلے عرفات پھر مزدلفہ، اب یہاں سے بیان فرما کہ مزدلفہ کے بعد اب کیا کرنا تم لوگوں نے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ جب مزدلفہ سے بھی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہوئے اور مینا کی طرف آ گئے، تو اب کیا کرنا ہے تم لوگوں نے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم لوگوں نے اپنے حج کے فرائض اور مناسک پورے کر لیے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اب اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہا کرو اور تلبیہ کہا کرو، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار اتنا زیادہ اور کثرت سے کیا کرو کہ اسلام سے پہلے جو جاہلی زمانے میں لوگ اپنے آبا و اجداد کی تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ وہاں مینا میں بازار لگتے تھے اور پھر وہاں خرید و فروخت کا کام بھی ہوتا تھا۔ پھر جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ پھر اپنے آبا و اجداد کی تعریف کروانے کے لیے شعراء کو بلاتے تھے، پھر شعراء پر پیسے پھینکتے تھے، پھر ان کو جناب کہتے تھے کہ میرے آبا و اجداد کی تعریف خوب کیا کرو، جھوٹی تعریفیں۔ جیسے آج کل یہ جو ہمارے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، 2 غلطیاں ہیں ان میں۔ ایک غلطی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعریف کرو، بے شک یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ مت بناؤ۔ دعا مانگو تو اللہ رب العالمین سے، یہ مت کہا کرو کہ اے میرے پیغمبر مجھے حج کے لیے بلا دے۔ حج پہ بلانے والا، کام بنانے والا اللہ ہی ہے، اللہ کو یاد کیا کرو، پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف بے شک کیا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ بناتے ہیں، جو صفات اللہ کی ہے وہ نبی پاک میں بناتے ہیں۔ یہ نعت نہیں ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، نعت نہیں ہو رہی، تعریف نہیں ہو رہی۔ اور دوسرے نمبر پر پھر جناب پیسے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جناب آ کے جناب پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں گھما کے، عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔ تو یہ بندہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ثواب کے لیے تھوڑی کر رہا ہے۔ ثواب کے لیے اگر اس بندے کو اس نعت خواں کی نعت پسند آ گئی، بہترین نعت پڑھی اس نے، تو وہ بعد میں بھی پیسے دے سکتا ہے، جا کے ہاتھ میں تھما دے کہ محترم یہ آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی تو یہ پیسے لے لو۔ اب یہ سر پہ پھرانے کی کیا ضرورت ہے اور اس پہ پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو روزی کی توہین کر رہے ہو، پھر لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ میں بڑا سخی ہوں اور میں بڑا عاشق رسول ہوں، دیکھو اس پہ پیسے پھینک رہا ہوں۔ اور اس کو دیکھا دیکھی آج کل تو رواج بنا ہوا ہے، مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، ہاں بھائی فلاں خاتون نے 50 روپے مسجد کے لیے چندہ دیا، دوسری خواتین نے سن لیا، بھائی ہاں میرا نام بھی آ جائے گا، جاؤ 100 روپے میری طرف سے، 500 میری طرف سے۔ ذرہ برابر بھی ان چیزوں کا ثواب نہیں ملتا، یہ سب دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ اللہ کی خاطر صدقہ کیا کرو، اللہ کی خاطر عبادت کو پورا کیا کرو، ایسا مت کیا کرے۔ اس لیے فرمایا
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک حج پورے کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے ایک زمانے میں تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر یہاں کیا کرتے تھے منا میں، او اشد ذکرہ، بلکہ وہ تو کیا ہے، آباء و اجداد کا ذکر کیا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کی تعریف کیا کرو، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کیا کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو، یہی تو دین ہے۔ اگر تمہارے آباء و اجداد غلط ہے تم بھی غلطی پر جاؤ گے؟ نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، دیکھیں یہ ہے مینا کا جو میدان ہے، یہ 10 ذی الحجہ پہ صبح سویرے مزدلفہ سے جب مینا پہ آؤ گے تو یہاں مینا مکہ شریف کے بالکل قریب میں ہے۔ ابھی تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مینا اور مکہ میں کیا فرق ہے، شہر بڑھ گیا۔ تو یہاں 10ویں روز کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جمرات، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، 3 جمرات ہیں جن کو کنکریاں مارتے ہیں۔ پہلے دن جمرہ اولا اور وسطیٰ کو چھوڑ کے صرف جمرہ عقبہ کو کنکریاں ساتھ مار کے، اور ساتھ ہر کنکری کو مارتے وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی چاہیے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور اس کو مار دینے۔ تو پہلے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو جس کا ٹائم شروع ہوتا ہے صبح صادق کے بعد، اور باقی 2 دنوں میں 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ میں پھر جمرات کو مارتے ہیں، پھر تینوں کو ملا کے تینوں کو مارتے ہیں، 11ویں کو بھی، 12ویں کو، اور اگر 13ویں کو وہاں رہے تو 13ویں کو بھی مارے، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران یہ پھر طواف زیارت کریں گے، کنکریوں مار کے جمرہ 11ویں 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ آخری کو کنکریاں مار کے سیدھا جا کے طواف زیارت کریں، بس طواف زیارت کرنے کے بعد پھر جناب جا کے بال کٹوا لیں، احرام کھولیں۔ اور خواتین کے لیے ہے کہ وہ خواتین کے لیے بال کٹوانا حرام ہے، وہ صرف اپنے بالوں کو پکڑ کر وہ اس کا جو سرا ہے وہ کاٹ دے بس۔ تو یہ تو ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ باقی 2 دنوں میں 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ میں تینوں جمرات کو مار کے پھر جا کے طواف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے اس سے پہلے تمہارے لوگ جہلا اپنے آباء اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، اور جھوٹے تذکرے اور جھوٹی تعریفیں۔ کیا اللہ کے ہاں سب برابر ہے، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے، کلکم سوا، سب برابر ہو، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، صرف تقوی کی بنیاد ہے۔ اگر تمہارے اندر تم خدا کے نزدیک خدا کے قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور خدا کا محبوب ترین بندہ بننا چاہتے ہو تو پھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیا کرو۔ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہ سب سے اللہ رب العالمین کا قریب ترین محبوب بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور پھر وہاں پتہ کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ، فَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مَن يَقُول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، عطا فرما دے ہمیں سب کچھ دنیا میں، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا میں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، بس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں اللہ مال و متا دے اور مال میں برکت عطا فرما دے، اولاد میں برکت عطا فرما دے، رزق روزی میں برکت عطا فرما دے، عزت و جاہ و جلال میں، سب کچھ بس دنیا ہی سب کچھ اور کچھ نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اور ماں نہیں ہے لہو ایسے بندے کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں جو مانگتا ہے اس کو دیا جائے گا، آخرت میں ایسے بندے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ؟ اور آگے فرمایا ومنہم، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہاں یہ یاد رکھیے، ومنہم، کچھ لوگ ایسے ہیں من جو یقولو، کہتے ہیں
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، عطا فرما دیجئے، دے دیجئے، فی الدنیا، دنیا میں بھی حسنہ، بھلائی، اے اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچائیے عذاب سے، نار کے، جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائیے، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائیے۔ تو یہ ہے اصل بندے جو دنیا اور آخرت دونوں میں مانگتے ہیں۔ صرف آخرت کے لیے مانگنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ صحابی رسول بیمار پڑ گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عیادت کرنے کے لیے۔ جہاں وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ بالکل ان کے جسم کا ڈھانچہ بن چکا ہے، ہڈیاں باہر آ گئی ہیں، گوشت ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے رب سے اپنے لیے کچھ مانگا نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مانگا ہے میں نے۔ کیا مانگا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے مانگا ہے کہ اللہ جو آخرت میں جو تم میرے مقدر میں جو آپ نے سزا لکھی ہے، جو عذاب لکھا ہے، وہ مجھے دنیا میں دے دے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا، سبحان اللہ، کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے، اتنی جرت ہے کہ تم اللہ کی سزا کو اور اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ اللہ کے بندے کیوں اس طرح کی دعا کرتے؟ آپ نے یہ دعا کیوں نہیں کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اللہ دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا دے؟ یہ والی دعا کیوں نہیں کی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس صحابی نے، اس بیمار صحابی نے یہ دعا پڑھ لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پڑھ لی، اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرمائی، صحت یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم رب العالمین سے ہر چیز خود مانگا کریں، خود دعائیں کیا کریں، کیوں لوگوں کے پاس چلتے ہیں؟ ہاں بڑی ہستی ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ ہے، ان سے دعا کروائیں، بڑوں سے دعا کروائیں تو اچھی بات ہے، لیکن خود بھی کریں نا، خود کیوں نہیں کرتے؟ خود بھی کیا کریں، دعائیں یاد کیا کریں۔ تو یہ دعا بہت ضروری دعا ہے، یاد کریں اس کو۔ کہاں سے یاد کریں؟ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ سے نہیں، ربنا سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھا کریں۔ اور اگر ایک ساتھ پڑھنا چاہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہتر ہے کہ ہر جملے کو الگ الگ پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دیجئے۔ یہ دعا کر لیا کریں۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہی حصہ ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ کیا کما رہے ہیں؟ دنیا بھی کما رہے ہیں، آخرت بھی کما رہے ہیں، تو دنیا میں بھی ان کا حصہ ہوگا، آخرت میں بھی حصہ ہوگا، دونوں دعائیں اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ بہت سارے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، مطلب اصل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے اس کا کیا مطلب ہے؟ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ اچھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے سریع الحساب ہے، جلد حساب لینے والا ہے اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مختصر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں بھائی میرے بارے میں تجھے پتہ ہے، اللہ جی تجھے بارے میں کیسے نہیں پتہ؟ تو رب العالمین ہے، رب کائنات ہے، خالق کل کائنات ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ساری قدرتیں تیری ہے، تو مالک کائنات ہے۔ اے اللہ کیسے میں نہیں؟ اچھا میرے محبوب کو جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ؟ ہاں اللہ کے رسول کو میں کیوں نہیں جانتا؟ ہمارے تو محبوب ہے وہ، اللہ وہ تو ہمارے محسن اعظم ہیں، انہی کی بدولت تو ہم مسلمان ہیں، انہی کی بدولت تو ہم تیرے نیک بندے بن گئے ہیں، کیسے نہیں جانتے ہیں؟ بس مختصر سے جاؤ، اچھا ٹھیک ہے بھائی، جاؤ جنت، باقی کوئی یہ ہے سریع الحساب۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس لسٹ میں شامل فرما دے کہ واللہ سریع الحساب، اللہ ہمیں بھی جلد جلد حساب لے کے آزاد کر دے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ مخصوص دن ہے
یہ جو 10 ذی الحجہ، پھر 11، پھر 12، اگر 13ویں تک رہو گے تو 13 بھی، یہ جو مخصوص دن ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود شریف، بس یہ ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات، یہ خاص ایام دن ہے، معدودات گنے، یہ گنتی کے جو خاص دن ہے حج کے، ان دنوں میں خوب پاگلوں کی طرح اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اگلا سمجھے پاگل ہو گیا، اس طرح اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، ہاں جو آخری دن ہے ان میں اگر تم جلد بازی کرو گے، 10 اور 11، بس 12 تک کر لو، ٹھیک ہے، جلد بازی کرو گے، 10 کو تو ہو گیا، اب 11 اور 12 رہ گیا، بس 11 12 میں نکل جاؤ، 11 12 کو جمرات کو مار کے فارغ ہو جاؤ، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ فمن تعجل فی یومین، آخری 2 دنوں میں اگر تم تعجیل کرو گے، جلد بازی کرو گے، فلا اثم علیہ، تو ایسے بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، جو تاخیر کرے گا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو تاخیر کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھا، طواف زیارت وہ کرنی ہے، طواف زیارت میں تاخیر نہیں کرنی ہے، طواف زیارت میں تاخیر کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا، کوئی قربانی دینی پڑے گی، لیکن جمرات میں تاخیر کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر جا کے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو۔ یہ دیکھیے یہاں 2 لفظ میں عرض کر دوں، لوگ ان کو غلط استعمال کرتے، ایک ہوتا ہے سعی، ایک ہوتا ہے رمی، وہ کہتے ہیں رمی، وہ بھئی رمی نہیں ہوتا لفظ، رمی ہوتا ہے، رمی، میم اور یا دونوں کو ساکن کر دو، رمی، اور سعی، عین اور یا دونوں کو وقف کر دے، سعی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو، سعی، دوڑو، ہلکے دوڑنے کو کہتے ہیں، اور رمی، کنکری مارنے کو رمی کہتے ہیں، رمی نہیں کہتے ہیں، رمی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا ومن تاخر، جو تاخیر کرے گا، فلا اثم علیہ، رمی میں، رمی کرنے میں تاخیر کرے گا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی نہیں۔ لمن اتقی، کیونکہ سب متقی اور پرہیزگار ہیں، سب تقوی کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سمجھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو واتقوا اللہ، خوب ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ساری عبادتیں اللہ کی خاطر کیا کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، تحشرون جمع کیے جاؤ گے، اس کے سامنے روبرو، اس کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے اور حساب دو گے، تو لہٰذا اللہ سے ڈرا کرو، اللہ جو فرماتا ہے اسی کے مطابق چلا کرو۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔